آج ہم ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں سعودی عرب کی آبادی کے جو تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں، خاص طور پر مئی 2025 تک۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان نمبرز کے پیچھے جو رجحانات ہیں ان کو سمجھا جائے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں بنیادی اعداد و شمار سے۔ مئی 2025 تک آبادی تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے، یعنی 37.99 ملین۔ جی، اور پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 1.38% کا اضافہ ہے۔ اچھا، یہ اضافہ شاید سننے میں بہت زیادہ نہ لگے، لیکن یہ جو مسلسل اضافہ ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ مطلب اس کا بڑا تناظر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مستقل رجحان کا حصہ ہے۔ اگر ہم 2024 کو دیکھیں تو آبادی تقریباً 3 کروڑ 75 لاکھ کے قریب تھی، یعنی 37.47 ملین۔ اچھا، اس وقت بھی 1.43% اضافہ تھا، اور پیشگوئی یہ ہے کہ جنوری 2025 تک یہ 3 کروڑ 87 لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ تو یہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ جی بالکل، یہ ملک کی آبادی میں ایک مستحکم توسیع ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں، یہ وسائل پر اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور بھی ایک اور بہت اہم بات، یہ آبادی زیادہ تر شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ تقریباً 92%۔ جی ہاں، 92.12%، یہ بہت زیادہ شرح ہے۔ یہ بات اس وقت اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کا رقبہ کتنا وسیع ہے، تقریباً 21.5 لاکھ مربع کلومیٹر، لیکن آبادی کی مجموعی کثافت صرف 16 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ بالکل، یہ تضاد بہت واضح ہے۔ ایک طرف بڑے گنجان آباد شہر، جی، اور دوسری طرف وسیع خالی علاقے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترقی اور وسائل زیادہ تر شہری مراکز میں مرکوز ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انفراسٹرکچر، سہولیات، ان سب پر دباؤ انہی علاقوں میں زیادہ ہوگا؟ یقیناً، جدید ٹرانسپورٹ، رہائش، صحت، تعلیم، ان سب کی ضرورت انہی شہری علاقوں میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ ویژن 2030 کے علاقائی ترقی کے اہداف کے حوالے سے بھی سوالات اٹھاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم آبادی کی ساخت پر نظر ڈالیں تو اوسط عمر صرف 29.6 سال بتائی گئی ہے۔ یہ تو بہت نوجوان آبادی ہے۔ جی، عالمی معیار کے حساب سے کافی نوجوان ہے۔ تو کیا یہ ایک موقع ہے، مطلب وہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ والی بات، یا یہ ملازمتیں فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک چیلنج ہے؟ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف یہ ایک بہت بڑی متحرک افرادی قوت کا پوٹینشل ہے، جی، لیکن دوسری طرف اس پوٹینشل کو استعمال کرنے کے لیے معیشت کو بہت سی معیاری ملازمتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ تعلیم اور صحت کے نظام پر بھی بہت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو پائے تو پھر ظاہر ہے سماجی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اہم ہے کہ صنفی تناسب میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے، خاص طور پر غیر ملکی کارکنوں میں۔ ہاں، غیر ملکی آبادی کا ذکر آیا ہے تو یہ تعداد بھی تو بہت زیادہ ہے، تقریباً 16.25 ملین، یعنی 1 کروڑ 57 لاکھ غیر سعودی باشندے۔ جی، جو کل آبادی کا تقریباً 41.6% بنتا ہے، یعنی تقریباً 2/5 حصہ۔ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ زیادہ تر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، فلپائن سے آتے ہیں۔ بالکل، اور یہ افرادی قوت ویژن 2030 کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر تعمیرات، خدمات کے شعبے، اور اب تیزی سے ٹیکنالوجی اور دیگر خصوصی شعبوں میں بھی۔ تو یہ مملکت کے جو بڑے اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان پر کافی انحصار ہے۔ جی ہاں، عالمی ٹیلنٹ پر انحصار واضح ہے۔ اس سے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے سماجی انضمام کے چیلنجز بھی۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، آبادی کا اضافہ، شہری ارتکاز، نوجوان آبادی، غیر ملکیوں کا بڑا کردار، اور ساتھ میں مستقبل کی پیشگوئی کو بھی دیکھیں، جیسے 2100 تک 7 کروڑ سے زیادہ آبادی، جی 71 ملین کی پیشگوئی ہے، تو یہ سب ویژن 2030 کے اہداف جیسے معاشی تنوع اور معیار زندگی میں بہتری، ان کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ کیا تصویر بنتی ہے؟ تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ آبادیاتی حقائق جو ہیں، یہ ویژن 2030 کے لیے بیک وقت ایک انجن بھی ہیں اور ایک چیلنج بھی۔ اچھا، یہ اعداد و شمار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کتنی گہری اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔
آبادی بڑھ رہی ہے، یہ ترقی کے لیے ایندھن دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وسائل، انفراسٹرکچر اور سماجی ہم آہنگی پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سعودی عرب تیزی سے بدل رہا ہے، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، شہروں میں مرکوز ہے، نوجوان ہے اور غیر ملکی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور ان پہلوؤں کو سمجھنا آج کے سعودی عرب کی معیشت، معاشرت اور اس کی مستقبل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں ایک نکتہ سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں کہ اگر آبادی واقعی 2100 تک دوگنی ہو جاتی ہے اور ویژن 2030 کے اہداف بھی حاصل کرنے ہیں، جی، تو اس بڑے پیمانے پر تبدیلی کو سنبھالنے کے لیے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کس قسم کی سماجی، معاشی اور بنیادی ڈھانچے کی تبدیلیوں کی ضرورت پڑے گی؟ شاید ایسی تبدیلیاں جن کا ابھی ہمیں پوری طرح اندازہ بھی نہ ہو۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔